بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحۃ مکیہ، 3 الفاظ ہے، ایک سورت، ایک الفاتحہ اور ایک مکیہ۔ لفظ سورت کے بارے میں بنابر اختصار اتنی سی گزارش ہے کہ لفظ سورت یا تو حمزہ کے ساتھ سورتن پڑھی جاتی ہے، مطلب محموز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ محموز نہیں ہے بلکہ حمزہ تسہیل کے لیے ہے، اور یا بغیر حمزہ کے سورتن پڑھی جاتی ہے۔ وعلی کل حال لفظ سورتن سورۃ المدینہ یا سور البلد سے مشتق ہے، بئی معنی کہ سورت اپنے آیتوں کو احاطہ کر لیتی ہے، جیسے شہر پناہ کی دیواریں اس کے مکانات کو گھیر لیتی ہے، اور یا مشتق ہے سورۃ البناء سے کہ جس طرح مکان منزل بمنزل بنتا ہے، اسی طرح سورتوں سے مل کر قرآن اور مصحف مکمل ہوا کرتا ہے۔ سورت کا ایک معنی بلندی اور ارتفاع بھی ہے۔ سورت کو سورت اسی لیے کہتے ہیں کہ سورت کلام اللہ ہونے کی نسبت سے مرتفع، بلند و بالا ہے۔ الم تر ان اللہ اعطاک سورۃ تری کل ملک حولها یتذبذب۔ دوسرا لفظ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعدد اسماء ہے، نام ہے۔ سورہ فاتحہ فاتحۃ القرآن، فاتحہ افتتاح سے ہے، آغاز کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کا افتتاح و آغاز چونکہ سورہ فاتحہ سے ہوا ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام ام الکتاب ہے، ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام بمعنی اصل، اور یہ اصل ہے پورے قرآن کا۔ قرآن کے تمام مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کو 7 من المثانی بھی کہتے ہیں، 7 کو کہتے ہیں، اور مثانی 2 دفعہ، مطلب سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 من المثانی والقرآن العظیم۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، سورۃ الشافیہ، شفاء، کنز، مناجات، سورہ تفویض، سورہ صلاۃ، سورہ حمد، سورہ شکر بھی کہتے ہیں، مطلب سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ تیسرا لفظ مکیہ ہے، مکیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ بنابر قول راجح قرآن کریم میں کچھ صورتیں مکی ہے اور کچھ صورتیں مدنی ہے۔ مکی صورتیں وہ ہے جو ہجرت سے قبل نازل ہو، اور مدنی صورتیں وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہو۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت، بعث بعد الموت کا بیان ہوتا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات، قوانین، معاملات کا بیان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے کل 114 صورتیں ہیں، مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے، کل 114 صورتیں بن جاتی ہیں۔